ڈرون حملہ، 80 سے زیادہ افراد ہلاک، 200 سے زیادہ زخمی۔ شام میں امریکی فوج کی کارروائی، ترکی کا ڈرون مار گرایا۔ یوکرین پر روسی حملہ خوفناک تھا، اقوام متحدہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ شمالی شام میں جمعرات کو ایک ملٹری گریجویشن تقریب میں ڈرون حملے کے بعد گولہ باری میں شدت آ گئی ہے۔ اس حملے میں 31 خواتین اور 5 بچوں سمیت 80 سے زیادہ افراد ہلاک اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ شام کی سرکاری فورسز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے باغیوں کے زیر قبضہ شمال مغربی صوبے ادلب کے کئی دیہاتوں پر گولہ باری کی ہے۔ شام کی فوج نے کہا ہے کہ دھماکہ خیز مواد سے لدے ڈرون نے ہومس شہر میں نوجوان افسروں اور ان کے اہل خانہ سے بھری تقریب کو اس وقت نشانہ بنایا جب یہ ختم ہو رہی تھی۔ شامی حکومت نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ فوری طور پر کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکہ نے شام میں اپنے فوجوں کے قریب فضا میں پرواز کرنے والے ترکی کے ڈرون کو خطرہ سمجھتے ہوئے مار گرایا ہے۔ تاہم ترکی نے ڈرون سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے نیٹو اتحاد میں شامل کسی رکن ملک کے ڈرون کو نشانہ بنایا ہے۔ شام کے شمالی علاقے میں کردوں کی جنگجو تنظیم کردش پیپلز پروٹیکشن یونٹ سے تعلق رکھنے والے افراد بڑی تعداد میں یہاں آباد ہیں۔ YPG تنظیم داعش کے خلاف لڑائی میں امریکہ کے اتحادی ہے، تاہم ترکی اسے دہشت گرد گروہ قرار دیتا ہے۔ ڈرون مار گرائے جانے کے واقعے کے بعد امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے ترکی کے ہم منصب سے فون پر گفتگو بھی کی ہے، جسے پینٹاگون کے ترجمان نے نتیجہ خیز قرار دیا ہے۔ حالیہ پیش رفت پر ترکی کی وزارت دفاع نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر کہا ہے کہ ترکی کی وزیر دفاع نے امریکی ہم منصب کو بتایا ہے کہ انقرہ داعش کے خلاف مشترکہ لڑائی میں امریکہ کے ساتھ ہے، اور وزراء نے خطے میں ترکی اور امریکہ کے تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک اہلکار نے جمعرات کو مشرقی یوکرین کے ایک گاؤں میں ہونے والے ایک روسی حملے کو خوفناک قرار دیا ہے، جس میں کم از کم 51 افراد ہلاک ہوئے۔ خارکیو کے شمال مشرقی علاقے میں 330 افراد کی آبادی والے گاؤں میں تقریباً 60 افراد ایک جنازے کے بعد کیفے میں جمع تھے، جسے روسی راکٹ نے نشانہ بنایا۔ علاقے میں ریسکیو آپریشن ختم ہو گیا ہے، لیکن پولیس متاثرین کی لاشوں کو اکٹھا کر کے جانچ کر رہی ہے۔ وہ عمارت جو کبھی گاؤں کا واحد کیفے تھی، اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ایران میں خواتین کی حقوق، جمہوریت اور سزائے موت کے خلاف برسوں سے مہم چلانے والی جیل میں قید سماجی کارکن نرگس محمدی کو امن کا نوبیل انعام دیا گیا ہے۔ The Nobel Peace Prize for 2023 to Narges Mohammadi for her fight 51 سالہ نرگس کو 13 بار گرفتار اور 5 بار سزا سنائی گئی۔ مجموعی طور پر انہیں 31 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ناروے کی نوبیل کمیٹی نے 2023 کا امن کا نوبیل انعام نرگس محمدی کو ایران میں خواتین کے ساتھ ہونے والے جبر کے خلاف ان کی جدوجہد اور انسانی حقوق اور آزادی کے فروغ کے لیے ان کی کوششوں پر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ 2003 میں انسانی حقوق کی کارکن شیریں عبادی کے بعد نوبیل امن انعام جیتنے والی 19ویں اور دوسری ایرانی خاتون ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں ایک ساحل کے قریب 4 ڈاکٹرز کو گولی مار دی گئی، جن میں سے 3 موقع پر ہلاک اور چوتھا شدید زخمی ہوا ہے۔ زخمی ڈاکٹر کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فوٹیج کے مطابق 4 سیاہ پوش مسلح افراد نے ساحل کے قریب ایک ریسٹورانٹ میں کھانا کھاتے ہوئے 4 ڈاکٹرز پر فائر کھول دیا۔ یہ چاروں ایک بین الاقوامی آرتھوپیڈکس کانفرنس کے لیے ساؤ پالو شہر میں تھے۔ ریو ریاست کی سول پولیس کے ایک بیان کے مطابق اس کا ہومسائیڈ ڈپارٹمنٹ اس بات کی تحقیقات کر رہا ہے کہ اس حملے کے محرکات کیا ہیں اور حملے کا ذمہ دار کون تھا۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے کوچ چندیکا ہتھورا سنگھا نے واضح طور پر کہا ہے کہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا کرکٹ ورلڈ کپ میں ان کی ٹیم کا پہلا مقصد ہے۔ ٹورنامنٹ کا پہلا میچ ہفتے کو دھرمشالہ میں افغانستان کی ٹیم سے کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ سے پہلے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم اس وقت ایک بحران سے گزری جب سابق کپتان تمیم اقبال کے ٹیم کا حصہ نہ بننے کے فیصلے کے بعد کپتان شکیب الحسن بھی ان کے ساتھ ٹیم سے باہر ہو گئے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔